بات چلی گئی فرینڈز کرکٹ کلب پہ بات آ رہی تھی کہ تو اس میں اب ہم جب ہار رہے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ میٹنگ رکھی, چائے بسکٹ کا انتظام, جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو ٹیشن بازیاں. تو ہمارے کوچ نے کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی تجویز ہو اور ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. تو میں نے کہا ٹیم کا نام بدل دو. مجھے وہ نام ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا نا, فرینڈز کرکٹ کلب عجیب سا نام لگ رہا تھا, یعنی پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا نام رکھے, میں نے کہا ابھی میرے ذہن میں کوئی نام تو ہے نہیں. انہوں نے کہا پھر انگلی نہیں توڑو. وہ مجھے اس کا ملفوظ اتنا اچھا لگا نا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نام نہیں ہے, خام خواہ میں یہ کہنا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, انگلی توڑنا. بیٹھے محفل میں کوئی ڈھنگ کی بات کرو بھائی, حالانکہ وہ میرے اگینسٹ تھی, میرے خلاف تھی, لیکن وہ مجھے ملفوظ اس کا اتنا اچھا لگا کہ اس واقعے کو میرا خیال ہے کم از کم 30 سال ہو گئے ہوں گے, میں بالکل بہت چھوٹا تھا, یہ ملفوظ میں بھولا نہیں ہوں کہ یار واقعی یا تو آپ آلٹرنیٹ پیش کرو متبادل. خام خواہ میں اعتراضات کرنا یہ انگلی توڑنا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہم انجینئر سے بھی کہتے ہیں یا تو کوئی صحیح بزرگ پیش کر دو ہمارے سامنے, آج کے دور کے کچھ 25-30 بزرگوں کے نام بتا دو. غامدی صاحب سے ہم کہتے ہیں اور کوئی 25-30 اچھے اسکالرز کے نام بتا دو جو 100% اسلام کو سمجھتے ہوں. اور ایتھیسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی غلط, عیسائیت بھی غلط, یہودیت بھی غلط, سب غلط ہو گئے, تو صحیح کیا ہے, پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, کوئی تم ہمیں بتا دو جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تمہارے پاس تو کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ عقل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی بہت ساری چیزوں میں. تو تم بلا وجہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ کیا ہے, انگلی توڑنا. ٹھیک ہے, بلا وجہ بیٹھ کے کیا کرنا, انگلی توڑنا. اور کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں ہے, بیکار قسم کی فضول قسم کی باتیں. اور اس کے اخلاقی نقصانات کتنے ہیں. انسان کو آپ نے مان لیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے, تو اتفاق سے پیدا ہونے کا مطلب اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, پھر سارے کام اتفاق سے ہی کرے, یہ جو جس وقت بن پڑے کر لے. جس کا کوئی انسانوں میں اگر ہدف بنانا پڑتا ہے, لائف کا پرپز کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یہ نہیں بناؤ گے آپ ڈپریشن کے مریض بن کے مر جاؤ گے, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. یا تو آپ ہوس کے پجاری بن جاؤ گے, نفس کے غلام, بس شہوتیں پوری کرنی ہے میں نے, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذت میں گزرے. تو یہ انسانوں کا ویژن نہیں ہو سکتا, اس سے تعمیری سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو پھر تعمیری سوچ کیسے پیدا ہوگی آپ بتاؤ, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بیان بھی میں کر چکا ہوں, لیکن ابھی موضوع آیا تو میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ باطل فرقے کو پہچاننا, یاد رکھو 2 منٹ کا کام ہے, زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی پڑتی باطل سے. باطل جب آپ پر اعتراضات کریں نا, تو ان اعتراضات کے جوابات میں نہیں پڑھو, آپ بولو ان اعتراضات کی بنا پر میرا مسلک ہو گیا غلط, لیکن تو اگر مجھ پہ 10 اعتراض کر رہا ہے نا, تو جس مذہب کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے اس پہ 10,000 اعتراضات ہیں, تو ان کا جواب دے دے تو میں تیرے مسلک کو قبول کر لوں گا, تیرے مذہب کو قبول کر لوں گا. مثلا ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں, اسلام کا یہ حکم صحیح, بولو بھائی نہیں ہے, فرض کرو مان لیا صحیح نہیں ہے. میرے پاس اگر کوئی ہندو آئے گا نا, کہے گا اسلام کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے کہ جانوروں کو کاٹ رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, میں کہتا ہوں فرض کرو اللہ نہ کرے یہ اسلام پر اعتراض صحیح ہے, میں اسلام اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت میں اسلام چھوڑتا ہوں, لیکن مجھے پھر یہ ثابت کرو کہ تو جس مذہب کی دعوت دے رہا ہے مجھے, اس مذہب میں اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہیں ہیں. اگر اسلام کی طرف ایک انگلی اٹھ رہی ہے تو آپ کے مذہب کی طرف 20 انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ میں گائے کاٹتا ہوں اللہ کے حکم پہ, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تمہاری عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے, پتھروں کے معبود سے. تو میں پتھر کے سامنے کیسے جھکوں بھائی, اس کی کیا دلیل ہے بھائی. میں گائے کے پیشاب کو مقدس کیوں سمجھوں, اس کی کیا دلیل ہے. میں گائے کو اپنی ماں کیوں بناؤں, اس کی کیا دلیل ہے. دودھ تو بھینس کا دودھ زیادہ پیا جاتا ہے. میں نے تو بکری پالی ہوئی ہے بھائی, مجھے تو وہ دودھ پلا رہی ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ
شپ میں نا, تو وہ ان سے کسی ہندو نے کہا کہ آپ دیکھیں نا, گائے اتنی دودھ پلاتی ہے, آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو بکری کا پیتا ہوں. حالانکہ وہ پیتے نہیں تھے, لیکن ایک مثال تھی. اس کا مطلب میں بکری کی عبادت کروں پھر؟ اور جتنا ہم دودھ پیتے ہیں اس سے زیادہ خدمت تو ہماری اور بھی مخلوق کرتی ہے. وہ مخلوق ہماری, بہت ساری مخلوق اور اس سے زیادہ خدمتیں کر رہی ہے ہماری. تبھی تو جو جھوٹے خداؤں کے قائل ہیں ان کا پھر ایک خدا نہیں ہے. کبھی وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, کبھی وہ روٹی کی عبادت کرتے ہیں, کبھی کس کی کبھی کس کی. تو اللہ نے تو ہمیں اس کنفیوژن سے نکال دیا کہ بھائی یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے میں نے لگائے ہیں, یہ اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں تمہاری خدمت. ارے گائے اپنی مرضی سے تھوڑی خدمت کر رہی ہے, بیل اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا نا تو نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا میں کیوں ہل کے آگے, مجھے کیوں جوت رہا ہے صحیح, مجھے کیوں لگا رہا ہے, میں اتنا پاورفل اتنا طاقتور, میں ہل کیوں چلاؤں. اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ لو, 24 گھنٹے گھومتا رہے گا. کولو کا بیل ہوتا ہے نا, گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی, اس کو تو خدا نے ایسا بنایا کہ اس میں کھوپڑی رکھی نہیں, اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے کہ انسان تیری آنکھوں پہ کالی پٹی باندھے گا اور تجھے پش کرے گا, تو سمجھے گا لانگ روٹ پہ نکلا ہوں میں, وہ سمجھے گا آج میں کراچی ٹو پشاور جا رہا ہوں میں. وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے تبھی اس کی پٹی باندھتے ہیں. اور ایک بیل وہ لگا دیتے ہیں تاکہ مالک کو پتا چلے کہ یہ چل رہا ہے. وہ چلتا رہتا ہے, وہ جب آنکھ کھلتی ہے یار میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے. تو بیل اپنی مرضی سے تھوڑی یہ کر رہا ہوتا ہے. ہم مچھلیاں کھاتے ہیں, مچھلی اپنی مرضی سے تھوڑی ہمارا نوالا بنتی ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا. تبھی تو قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بہت سے لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں کہ سورج اتنی خدمت, سب سے زیادہ خدمت تو سورج کر رہا ہے. سورج اگر روشنی برسانا بند کر دے تو گائے بھی دودھ نہیں دے گی, گائے کو کھانے کو ہی نہیں ملے گا, پودے ہی نہیں اگیں گے. اور اگر دودھ دے گی بھی تو اس دودھ سے وٹامن ڈی اور کیلشیم نہیں بنے گا, کیونکہ دودھ ہڈیوں کا جزو بدن اس وقت بنتا ہے جب ہڈیوں کو دھوپ بھی ملے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا کیلشیم کی کمی وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتی ہے. وٹامن ڈی میں ہوتا کیا ہے کہ کیلشیم کو آپ کی باڈی کا حصہ بناتا ہے, یعنی دودھ میں کیلشیم ہے نا, تو وہ جزو بدن, گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں, یعنی بدن کا پارٹ اس وقت بنے گا جب اس پہ سن لائٹ لگے گی. تو زیادہ خدمت کون کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی, یار یہ تو بڑی خدمت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, یہ میں نے اس کام پہ لگا دیا. اس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں کر لیے گا. تو اگر میرے پاس کوئی ہندو آئے تو میں اس کو 2 منٹ میں اس طرح سے کیا کر دوں گا, ٹہلا دوں گا. بھائی میں اسلام کو چھوڑ کر کوئی مجھے دوسرا راستہ تو بتا. اور اگر تو دوسرا راستہ بھی نہیں بتا رہا اور اسلام پہ بھی اعتراضات کر رہا ہے, تو وہی کام ہے کہ فرینڈس کرکٹ کلب کا نام کیا ہو جانا چاہیے, چینج ہو جائے. کیا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا, بس سب کو کنفیوژن میں ڈالا, پتلی گلی سے نکل لی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلی توڑنا. انگلی توڑ کے نکل لی. تو زیادہ تر لوگ کمنٹس میں انگلیاں ہی توڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جو باطل لوگ ہیں نا, بیانات پہ اعتراض, اسلام پہ اعتراض,